کنسٹیٹیوشن جناب ہم بات کر رہے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ جو KMC کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ توجہ کا مرکز ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں آپ, بجلی کے بلوں میں بھی لے رہے ہیں. KMC کا ٹیکس بھی لگا دیا گیا, واٹر کارپوریشن کا بھی لگا دیا گیا, 23% اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے اس کا, اب ہمیں سہولت کیا مل رہی ہے؟ عوام یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ تو تاجر اٹھا رہے ہیں, بجا اٹھا رہے ہیں, لیکن اب تو عوام بہت بیسک رائٹس پہ سوال اٹھا رہی ہے. اور میں حیران ہوں یہ خبر پڑھ کر, معراج بھائی اور اشرف بھائی, کہ آپ کا جو گائنی وارڈ ہے اور لیبر روم اس کی دونوں لفٹس خراب ہیں. تو اس جس حال میں خواتین وہاں پر ان کیا ہوتے ہیں یہ وارڈز میں آتی ہیں, تو وہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتی. لیبر روم میں جب خواتین جا رہی ہوتی ہیں ویل چیئر پہ, تو آپ کے پاس تو لفٹس ہی خراب ہیں, کیسے جا رہی ہوں گی, کیسے آ رہی ہوں گی؟ اٹینڈنٹس ہیں, مریض ہیں, کس طرح سے کام ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ آج خبر نہیں کر رہے ہیں معراج میں, پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, پہلے بھی کافی عرصے خراب رہی ہے. رمشا ایک بات بتاؤں میں آپ کو, کراچی کے 2 اسپتال ایسے ہیں جس کا ایک کا ذکر تو آپ نے کر دیا عباسی شہید ہاسپٹل کا, دوسرا ایک اسپتال ہے کارڈیو ویسکولر کا جو کہ فیڈرل میریا بلاک 16 میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, دونوں ہی اپنے نوعیت کے اہم ترین جگہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے جو ہم قریب کے رہنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے وہیں رش کریں گے نا جا کے, بالکل ایسا ہی ہارٹ اٹیک آئے گا یا کوئی پرابلم آئے گی تو. اچھا, ان 2 اسپتالوں میں اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں نا, تو پچھلے 10 سالوں سے, گزشتہ 10 سالوں سے ان کے ساتھ جو ہمارے اطلاعات اور ذرائع ہیں, یہ سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر فنڈز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ساؤتھ میں آ جائیں, آپ جناح آ جائیں, جناح کارڈیو آ جائیں, جناح میں نئے آپ کو وارڈز بھی بنتے ہوئے مل رہے ہیں, ہم ہی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں. سول آ جائیں, سول میں بھی آپ کو سب بہتر نظر آتا ہے. لیکن اس کی ایک کیا خاص وجہ ہے کہ جو ضلع وسطی میں KMC کے جو انڈر میں ہاسپٹل ہے, ایک تو اس کے حال خراب ہے, اور ایک بلاک 16 میں جو ہے, تو یہ کچھ سیاسی مخالفتوں کی نظر ہوا ہے معاملہ, جس کی وجہ سے ان کو فنڈز کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے. اور 10 سالوں سے فنڈز کی فراہمی کی وجہ سے یہاں پر مسلسل جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب ان مسائل سے دیکھیں, سیاسی معاملات تو ایک طرف رہے, لیکن ایک عام آدمی جو ہے, اسی طرح قطر اسپتال بھی ہے اورنگی ٹاؤن میں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اورنگی ٹاؤن والے ہیں, ناظم آباد والے ہیں, مسائل کیوں ہیں؟ کیا مینجمنٹ کسی اور جماعت کے پاس ہے, اور جو KMC کے اگر انڈر ہے تو وہ کسی اور جماعت, کیا مسئلہ کیا ہے ایسا؟ دیکھیں جی, کراچی کی ایک بڑی جماعت تھی بھی اور ہے بھی, تو وہاں پر تھوڑا سا ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے عباسی میں اور سینٹرل کے ایریاز میں. اور جو حکمراں جماعت ہے 15 سال سے, صحیح, تو حالانکہ اس کو سب نالج بھی ہے, لیکن یہ 2 جماعتوں کی لڑائی یا 2 جماعتوں کے درمیان کوئی سرد جنگ اور رسہ کشی کا جو معاملہ چل رہا ہے, اس سے جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ عوام ہو رہی ہے. نارتھ ناظم آباد والے ہیں, ناظم آباد والے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے ہیں, قصبہ والے ہیں, یہ بیچارے سب سے پہلے عباسی آتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو. اب عباسی میں اب خود آپ نے بات کی کہ اگر ایک خاتون ہیں اور پریگننٹ ہیں, تو ان کو اگر 2nd فلور یا 3rd فلور پہ جانا ہے تو کس طرح سے لے کے جائیں گے؟ یہ تو غیر انسانی سلوک نہیں ہے. مطلب آپ وہاں پر فنڈز دیتے تو وہ فنڈز وہاں پر لگتے تو کم سے کم وہ لفٹ چل رہی ہوتی, یا پھر آپ اگر سیاسی طور پر یہ معاملات ہیں آپ کے, تو ٹھیک ہے آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں. وہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ حل طلب مسائل نہیں ہے کیا اشرف خان صاحب؟ اور یہ آج سے تو نہیں ہے, تو ازلی مسائل ہیں جو ابھی ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں, وہ بالکل ہم نے کئی بار کیا اور کئی بار رپورٹنگ بھی ہوئی ہے. اور معراج صاحب جیسے بتا رہے کہ مختلف جیسے بڑے شہر, ہم نے گنتی کے, اگر آپ سرکاری ہسپتال دیکھیں گنتی کی انگلیاں, مطلب اب کوئی نئی چیز آپ کرنے جائیں تو اور مسئلے ہیں. اب یہاں پہ KMC کے پاس ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, یہ وفاق کے پاس ہے, بہت سمپل ہے, ہسپتال ہے سرکاری, اس کے انڈر میں چلنا ہے, تو وہاں پہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. عباسی میں کیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے. اگر ہم دیکھیں MQM کی بات کرتے ہیں, MQM کے دور میں عباسی میں وہ چاہے جتنے دعوے کر لیں, آپ جا کے دیکھیں وہ ہسپتال نہیں لگتا ہے وہاں. سچویشن اگر ہم نیچے ایمرجنسی میں جائیں, پھر آپ اوپر جائیں, جو وارڈز ہیں, جنرل وارڈز ہیں, کون لوگ آتے ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ کون لوگ آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ, اگر میں ہوں, میں بیمار ہوں, خدا نہ خواستہ میں جاؤں گا عباسی, میں تو اور بیماریاں ہو جائیں گی. فیسلٹی دیں گے تو جائیں گے. دیکھیں ہاسپٹل, تو کون جائے گا؟ یہ تو ہم اس کے اوپر رونے لفٹ نہیں چل رہی, سروسز نہیں ہے. آپ جائیں ہاسپٹل کا کیا کام ہے کہ جراثیم, آپ کو کوئی بیماری ہے تو جراثیم جرمز لگے ہیں, آپ وہاں علاج کرانے جاتے ہیں, آپ وہاں جا کے گندگی دیکھیں گے اس کو اور جرمز لگ جائیں گے, نارمل بندے کو لگ جائیں گے. تو وہاں آپ صفائی دیکھیں, وہ لوگ کام ہی نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہاسپٹل میں جب یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, تو میرا بہت شدید اختلاف ہے ان سے. کام کرنا نہیں ہے, سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, اور جب جا کے بولو کہ کیا ہے تو کہنے لوگ اتنے بھرتی کیے ہوئے, پیسے ہی نہیں بچتے ہیں کہ جو ہم مینٹیننس کریں. اب یہاں پہ جو بجٹ ہوتا ہے ان کا, ہر سال بجٹ فکس ہوتا ہے, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں,
لیکن اخراجات جو ان کے اپنے، اب دوائیوں کا پوچھیں دوائیاں باہر بک رہی ہوتی ہیں، سروسز کا پوچھیں وہ پرچی لکھ کے، سرکاری ہسپتال میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے کوئی بندہ تمام سروسز انجیکشن سے لے کے سب کچھ وہ وہاں سروسز دے رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے پوچھیں نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ غریب لوگ دوائیاں باہر جا رہی ہیں نا کرپشن کے ذریعے، باہر جا کے بک رہی ہیں، ناٹ فار سیل لگا ہوا ہے تب بھی سیل ہو رہی ہیں۔ اگر پرفیکٹ بندہ رکھتے وہ وہاں کام کر رہا ہوتا، آپ پیسے تو پوچھیں نا، وہ ایسے بولتے کہ پیسے ہی نہیں مل رہے، اتنے پیسے ملے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ اپنی کلینک بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز باسی میں بھی ہیں، دیگر میں بھی ہیں۔ اب یہ انہوں نے جیسے بتایا کہ ہارٹ کا ایک ہے کراچی ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، وہ 16 نمبر جو ہے فیڈرل بی ایریا میں، ہم سے جا کے دیکھیں وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ جو کام کرنے کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کو چیزیں ہی نہیں دیں گے آپ کیسے کام کریں گے؟ ایک سوال ہے، وہ کام ہی نہیں کر سکتے نا۔ وہاں پہ کون نئی بلڈنگ بنی، میں بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایک اور قریب سروس آ گئی ہے ہارٹ کی، جو ہے مطلب کسی کو پلاسٹک کرانی ہے، انجیوگرافی کرانی ہے، وہ قریب اپنے وہاں پہ چلا جائے گا۔ اب وہ بلڈنگ بن گئی ہے، سامان ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ مثال دے رہے ہیں، یہ شاہ فیصل میں جو یہ بنایا کارڈیک سینٹر، یہ کتنے زمانے سے بنا ہوا ہے، اتنے سالوں سے پوری بلڈنگ بن گئی، پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اندر ہسپتال کا اکوپمنٹ ہے، لیکن ہے نہیں، تو ڈاکٹر نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تالے پڑے رہتے ہیں اس پہ۔ تو اتنا بڑا آپ نے سینٹر قائم کیا، اتنے وسائل لگائے اس پر، اور وہاں پہ ضرورت بھی ہے، پورا ایریا جو ہے وہاں پہ کوئی ایسا وہ کارڈیک سینٹر نہیں ہے جہاں پہ وہ لوگ فوری طور پر رش کر سکیں۔ تو بات وہی ہے کہ پیسہ لگا بھی دیتے ہیں تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، چلاتے نہیں ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوگا۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کا ذکر ہوا تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بڑے جو ہے نا وہ آج کل بڑے ہائی فائی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ایک دم ہی خالد صاحب، فل ہائی چل رہے ہیں، اور فاروق ستار صاحب بھی۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ جو جامعات ہیں ان کے 13 نئے کیمپسز آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، بھی ہم ٹیکسیشن کی بات کر رہے تھے تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی جس میں نے کہا کہ بہت اگریسو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس کا حساب لیں گے، پوچھیں گے کہاں لگ رہا ہے بھائی اور کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے۔ تو بڑا اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے کریں آپ، اور 13 نئے کیمپسز بھی آ رہے ہیں۔ تو معراج بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، ٹیکسز کا تعاقب کرنا تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، عوام تو بیچاری کر نہیں سکتی، ہم اپنی پریشانیوں میں اور مسائل میں اتنے الجھے ہوتے ہیں شہر میں، لیکن واقعی جس حساب سے اب ٹیکسز لگ رہے ہیں اور لیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا بجلی کے بل میں لیا جا رہا ہے، گیس کے بل میں لیا جا رہا ہے، یہ تو ہم پے کر رہے ہیں، تو واقعی ہوتا صورتحال تو یہی کہ پوری دنیا میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھائی جہاں جہاں ٹیکس دیا جاتا ہے وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحت کی سہولیات کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ اچھا ہمارے یہاں اس چیز کا تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اب ٹیکس تو لے رہے ہیں اور جبرن لے رہے ہیں، زبردستی لے رہے ہیں، اور اس پر ظاہر سی بات ہے تاجر بھی اپنی جگہ پر پریشان ہے، عوام بھی اپنی جگہ پریشان ہے، لیکن یہ جا کہاں رہا ہے اس کا سوال تو ہے نا۔ اور میں تو کہوں گا خالد مقبول صدیقی صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور لیکن بہت دیر سے خیال آیا ان کو، بھائی یہ اسی شہر کے باسی ہیں نا، اسی پی آئی بی کالونی میں رہتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز ان کو پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ بہت عرصے بعد ان کو اس چیز کا خیال آیا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ پاور کا بھی وہ سچویشن نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ کراچی کے لیے بول رہے ہیں، کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، تھا، اور شاید آگے بھی رہے گا اگر صورتحال کچھ بہتر رہی تو، لیکن یہ ہے کہ ٹیکسز کا تعاقب اب کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یقین کیجئے یہ پیسہ بھی کہاں چلے جائے گا کچھ نہیں پتہ، جیسے مختلف ڈیمز میں پیسہ چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا، باقی ترقیاتی کام ماشاءاللہ سے شہر میں چل رہے ہیں، اور اللہ بہتر کرے، کراچی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اشرف خان صاحب، بہت سمپل ہے کہ ایم کیو ایم سے اگر سوال کریں ان کے لیڈران سے، 2008 سے 2013 تک کس کی حکومت تھی، اس کے ساتھ یہ تھے وفاق میں، پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آتی ہے 2013 سے 2018 تک، نون لیگ کی، اس میں بھی یہ تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اس میں بھی تھے، ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم لیں اوور آل، میں 20 سال میں 16 سال کا یہ ڈیٹا ہے، 16 سال میں کراچی نے جو ٹیکس دیے اس میں کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کراچی دیکھیں معاشی ہب ہے، 2 پورٹ ہیں، اور کراچی میں امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو ہے 1.25% جو ہے نا آپ کا انفراسٹرکچر سیس ٹیکس وصول کیا جاتا ہے بزنس مین سے، نیئر اباؤٹ جو ہے اس وقت وہ تقریباً 300 ارب روپے بن رہے ہیں سال کے، دونوں پورٹ سے کتنے بن رہے ہیں؟ 300 ارب، اور یہ انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کی مد میں، اور یہ پورٹ پہ جو انفراسٹرکچر سٹی کا یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، یہ کراچی میں کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ نیو یارک پورٹ کی میں مثال دیتا ہوں، نیو یارک پورٹ سٹی جو ہے وہ
مطلب پورٹ سٹی اس لیے کہلاتا ہے کہ جو اس کا پورٹ ہے اس نیو یارک کی جو تمام سٹیز کے جو جگہیں ہیں اس کو انہوں نے بنایا ہے. ہمارے یہاں جیسے آپ نے ایگزامپل ہے کے پی ٹی برج اور یہ سارے دیکھیں تو کیوں لگایا کہ وہاں سے کما کے انہوں نے یہاں پہ پیسے لگائے تھے. اب یہاں پہ جو سچویشن یہ ہے کہ سالانہ 300 ارب جو کمایا کراچی نے پورٹ ایکٹیویٹی سے, وہ پیسے کہاں گئے, کہاں لگنے چاہیے؟ ایک سوال میں اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک پینی پوچھیں گے کہاں گیا. تو اب یہ 16 سال سے جو سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں تب کیوں نہیں پوچھا؟ اور آپ کے جو بابر خان گوری پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر رہے تو اس دور میں جو پیسے گئے وہ کہاں گئے؟ میں ہر چیز کا کیلکولیشن کر رہے ہیں نا. اگر اب بیلنس کھول رہے ہیں یا بک کھول رہے ہیں تو بک کو بیلنس بھی تو کریں نا, یہ پیسے یہاں تھے یہاں تھے. تو یہ چیزیں بولنے سے نہیں ہوتی ہیں, چیزیں دکھا کے ہوتی ہیں. آپ نے 16 سال میں کیا کیا اس شہر کے لیے؟ اس شہر میں جو مسائل تھے اس کے لیے کیا کیا؟ فائر بریگیڈ کی بات ہوتی رہی, کبھی آپ نے بولا اتنا بڑا میگا سٹی ہے, 2 کروڑ کی آبادی تو مردم شماری کے حساب سے ہے, 7 آپ کے جو ہیں اضلاع ہیں, 7 انڈسٹری زون ہیں, کتنے فائر بریگیڈ ہیں؟ ایسی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, ٹوٹل بتائیں نا ان سے. کچھ نہیں پتا ہے ان کو. یہ سارے سیاستدان بنے ہوئے ہیں اور یہاں آ کے بولتے ہیں عوام کے نمائندے. عوام کو ضرورت کیا ہے؟ پانی کی, گیس کی, سڑک کی, انفراسٹرکچر کی, سیوریج سسٹم کی. تو یہ 5 چیزیں دے رہے ہیں آپ. اگر نہیں دے رہے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہیں. اب عوامی نمائندے نہیں ہیں. یہ چیزیں اگر آپ نہیں دلوا سکتے ہیں, دیکھیں جماعت جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمیں بھی اس لیے غصہ چڑھا ہے, ہم بھی اس شہر کے باسی ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو یہ تاجر کیا ہو, عوام کیا ہو, یہ بول رہی ہوتی ہے. اس صحت آپ نہیں دے سکتے ہیں, تعلیم آپ نہیں دے سکتے ہیں, سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے پاس تو اس لیے فیس سیونگ ہو جاتی ہے نا, تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو مکمل اختیار ہے ہی نہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ مکمل شہری اسمبلی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر تو وہ اسمبلی میں شور مچا تو رہے اس طرح سے, اور کیا کریں گے وہ اپنے دور سے 16 سال سے تو اپوزیشن میں آ جائے نا. ہاں یہ والی بات ہے کہ ایگریسو جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ پھر اپوزیشن میں آ کے دیں اور پھر ایگریسو اپوزیشن کریں. بات ایسی ہونی چاہیے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے نا, 2 اور 2 کے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا, جس کو آپ مفاہمت کہتے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو ظاہر سی بات اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن میں اور مطلب ہم سب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کافی عرصے سے بھرپور طاقت اب نہیں ملی ہے, یہ بات بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مشورہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک دوبارہ سے طاقت دے دیتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو قلمدان بھی مل جاتے ہیں, تو کم سے کم کراچی والوں کے لیے خدا کے واسطے کام ضرور کریں. کیونکہ کراچی والوں نے آپ پر بہت بھروسہ کیا تھا, آپ کا ووٹ بینک بھی کراچی ہی تھا, اور کراچی والوں کی وجہ سے ہی آج آپ لوگوں کی جماعت جو ہے 2 سے 3 مرتبہ جو ہے بہت بلندیوں پر رہی ہے اس شہر میں. تو خدا را اس کراچی کے لیے ضرور سوچیں, اس کراچی کی عوام کے لیے ضرور سوچیں. اور جو اشرف بھائی نے بات کی بنیادی سہولیات کی, تو ہمارا تو مسئلہ ہی ابھی تک بنیادی سہولیات کا ہے. ترقی کی جانب کا تو سوچنے کا بھی ہمارا بالکل رجحان نہیں ہے. ابھی آپ نے بولا نا معراج بھائی کہ طاقت میں اب نہیں ہے, اور طاقت میں کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے ان کو ریزنز کھنگالنے پڑیں گے, جو کہ انہوں نے 13 میں اور اس کے بعد 18 کے الیکشنز میں کھنگالنے کی کوشش بھی کی ہے. وہ پرفارمنسز, وہ سیٹس نہیں آئیں. میں نے جب عوام کے اندر جا کے ان کے حلقوں میں شوز کیے اور جب یہ پوچھا تو عوام کے اندر اسی وجہ سے مایوسی تھی. باقی ساری پولیٹیکل اینٹیٹیز, دوسرے مسائل اپنی جگہ, لیکن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو عوامی فیڈ بیک تھا وہ کیا تھا کہ ہارڈ کور جو ایم کیو ایم کے علاقے, گڑھ جن کو ہم کہتے ہیں, وہاں جا کے جب یہ بات ہوئی کہ جی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک, تو لوگوں نے کہا کہ مایوس اس وجہ سے ہیں ہم کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈلیوری نظر نہیں آئی. ہمارے نالے بہہ رہے ہیں, ہم کاؤنسلرس کو ڈھونڈتے ہیں, ہمارے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, تو کوئی نظر نہیں آتا, کوئی جواب دہ ہے نہیں, سڑکیں ہیں نہیں, بنیادی سہولیات ہیں نہیں, سیکورٹی کا سسٹم کوئی ہے نہیں. تو اسی لیے نالا نظر آئے کہ ہم نے جس لیے ایم کیو ایم کو ہم پسند کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں تو وہ اب وہ ختم ہو گیا ہے. ورنہ سب سے قریبی جماعت لوگوں کی کراچی میں ایم کیو ایم ہی رہی ہے. لوگ جہاں پر آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا. اسٹارٹ اگر آپ کو یاد ہو ایم کیو ایم کا تھوڑا تھوڑا, تو اس میں ہم نے ایم پی ایس کو گلیاں صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا, بذات خود لوگوں کے ساتھ مل کر جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا, صفائیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا, جس کی وجہ سے ان کو پذیرائی ملی, لوگ ان کے ساتھ ہوئے. لیکن اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ تبدیلیاں اتنی آ جائیں گی کہ واقعی تبدیلی آ گئی. وہ ایسی تبدیلی آئی کہ پھر جو ہے نا وہ سب پہ جھاڑو پھیر گئی. بالکل ایسے ہوا. تو بات یہی ہے کہ مسئلہ دیکھیں ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم ہول اسکیل پہ یا لارجر اسکیل پہ جا کے دیکھیں تو اصل ایشو یہ ہے کہ عوام سے دوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. اور اب آپ ٹرن آؤٹ اٹھا کے دیکھیں نا, 13 کا اٹھا لیں اور 18 کا اٹھا لیں, پھر کم ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کا ووٹ پہ سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ اشرف خان صاحب, آپ نے وقت دیا, معراج صاحب آپ نے وقت دیا, دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. ہم یہاں پہ وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جیسے کہ میں نے شو کے آغاز میں کہا تھا کہ آج اہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں, اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور ان دنوں کی اہمیت پر بات کرتے ہیں, تو ہم یقین کریں کہ جو دین اسلام کا دامن ہے وہ شہادتوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس میں سب سے بڑی شہادت میدان کربلا میں امام حسین کی ہے. اور ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً اس شہادت نے دین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دی, اور دین اسلام کے جو جانباز سپاہیوں ہیں, جب بھی ان پر کڑا وقت آیا, اسلام پر کڑا وقت آیا, تو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے, اپنی جو ہے وہ مال و متاع جو ہے وہ لٹایا, ہر طرح سے اسلام کی خدمت کی, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جس طرح سے اسلام کو پرسیو کر رہے ہیں, ہم جس طرح سے سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے اس دین کو دوام حاصل ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شہادتوں کا ثمر ہے, یہ اس خون کا ثمر ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. کہ ہم جو عظیم تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا تسلسل ہے, اور جب ہمیں نظر آتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو جنگ تھی اس کا آغاز ہوا, ایک کربلا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں شہادت امام حسین ہوئی. آج ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور پھر دین اور اسلام کو اور جو ہمارا مذہب ہے اس کو کس طرح سے سربلندی حاصل ہوئی, کس طرح سے اس کو دوام ملا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو یقیناً ہمارے ساتھ اس حوالے سے مہمان موجود ہوں گے, ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. میرے ساتھ سرور عسکری صاحبہ موجود ہیں, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم آپا. ساتھ ساتھ مفتی نعمان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. مفتی محمد نعمان خان کو بھی ویلکم کرتے ہیں, اور السلام علیکم مفتی صاحب. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سجاد پرویز بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شو کا حصہ ہوں گے, اور ہم یقیناً ان سے مختلف کلام بھی آج کی مناسبت سے سنتے رہیں گے. سجاد آپ کو بھی ویلکم بیٹا. تو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں, سٹارٹ یہیں سے کر لیتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا, سب سے پہلے تو ہم اس کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں, اس واقعے پر بات کرتے ہیں, اور شہادتوں کا سلسلہ تو اس کے بعد شروع ہوا آپ. لیکن سب سے پہلے جو واقعہ کربلا ہے, میں چاہوں گی کہ آج ہم اس پہ بھی بات کریں, اور اس کی اہمیت کے حوالے سے, اور پھر دین کی سربلندی کے لیے کتنا اہم کردار ہے اس میں تمام لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا ایک مرتبہ سوئم ہوتا ہے, ایک مرتبہ 10واں ہوتا ہے, ایک مرتبہ 20واں ہوتا ہے, اور ایک ہی مرتبہ 40واں ہوا کرتا ہے. لیکن یہ 1400 برس سے مسلسل چہلم امام حسین علیہ السلام کی جو گردان اور تکرار کی جا رہی ہے, یہ عشق اور جنون کی ایسی داستان ہے کہ جہاں پر پہنچ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. کہ میں ابھی آپ کے آفس آ رہی تھی تو مجھے راستے میں جا بجا ریلیاں نظر آئیں, خواتین تھیں, بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, نوجوان تھے, مرد تھے, جو کہ ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے اور رواں دواں تھے. اب وہ نہ جانے کب نکلے ہوں گے, نہ جانے فجر کے بعد نکلے ہوں گے یا اس کے بعد نکلے ہوں گے, لیکن دور دور سے وہ قافلے گروپس آ رہے تھے, اور جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کراچی کا مرکزی جلوس ہے اس کے اندر شامل ہوں گے, اور وہاں سے حسینیہ ایرانیان جائیں گے. تو یہ ایک دل کی بات ہے, اور یہ ایک جذبے کی بات ہے, اور جب جذبے کی بات ہے تو ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں 40 کا عدد تو ویسے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ جب چلہ کشی یا کسی وظیفے کے پڑھنے میں 40 کا عدد استعمال ہوتا ہے تب ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جب کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس کو آرام کرواؤ. اسی طرح سے کسی بیمار کے لیے کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک اسے آرام کرانا چاہیے. اسی طریقے سے جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک مرنے والے کی ارواح گھر میں آتی ہیں. تو 40 کا عدد ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, مگر جب 40 کی بات آتی ہے, 40 چہلم امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقتل کربلا میں اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے, چپے چپے سے زائرین امام حسین علیہ السلام وزاداران مظلوم کربلا وہاں پر موجود ہیں, اور نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے وہ وہاں پر گئے ہیں, اور لبیک یا حسین کی صدایں بلند کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں وقت عصر جو صدا دی تھی, حل من ناصر ینصرنا, اس صدائے استغاثہ پہ لبیک کہتے ہوئے, لبیک یا حسین کہتے ہوئے وہاں پر موجود ہیں مسلمان. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا نا ایک بہت ہی اہم دن بھی ہے, بہت ہی اہم پہلو بھی ہے, اور وہی والی بات ہے کہ مفتی نعمان سے جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں نا تو یہ چہلم ہے, یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. جیسے ثروت آپا نے بھی کہا, ہم تمام جو مرحومین ہیں ان کو یاد بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بخشتے بھی ہیں, لیکن یہ جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے. تو مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے دن پر؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس طریقے سے ہوئی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیمات کس نے دی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مضبوط کس نے بنایا, تو ذات اقدس حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت اس طریقے سے بھی ہے کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آغوش میں لیا اور اپنا لعاب دہن ان کو گھٹی کے طور پہ دیا. دوسری بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کے اندر تمام جواہر کو پیش کر دیا اور جڑ دیا, اس اعتبار سے کہ ان تمام چیزوں کا رزلٹ کربلا کے اندر انہوں نے دینا ہے. تو ان کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت کا ذکر کیا جائے تو ایسی انفرادیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد سے ہی ان کی شہادت کے چرچے عام ہو گئے. ایسے کسی شہید کو یہ مرتبہ نہیں ملا. اسلام کے اندر بے شمار شہداء ہیں, بدر کے بھی ہیں, احد کے بھی ہیں, خندق کے بھی ہیں, حنین کے بھی ہیں, خیبر کے بھی ہیں, موتا کے بھی ہیں, لیکن جو مقام امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا, اس اعتبار سے کہ ان کے بچپن کے اندر ہی ان کی شہادت کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی. دوسری اہمیت یہ ہے کہ لوگوں کی شہادت کا جب وہ شہید ہو جائیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اور پھر راوی اس کو روایت کرتا ہے کہ فلاں شہید ہو گیا یا فلاں شہید ہو گیا. لیکن امام حسین کی شہادت تو وہ ہے کہ جس کی روایت خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں, بالکل ایسے جس کے راوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. تو یہ امام حسین کی شہادت بھی اس طریقے سے ایک یونیک ہو گئی. اور خود امام حسین کی جو پرسنالٹی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا منبع اور مرکز تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں امام حسین کو سکھائی تھیں, ان کی تعلیم کے اندر ودیت کی تھی کہ دیکھنا حسین, کوئی وقت ایسا بھی آئے کہ اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو تم نے اپنے قدم کو جما کے رکھنا ہے. اور یہی بات پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کی, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو بے نیاز ہے, اس کو کس کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں مراد تھی اس کے دین کی نصرت کے لیے. کون آگے آئے گا, اور جو اس کے دین کی نصرت کے لیے آگے آئے گا اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا. اور میدان کربلا ہمیں یہی تو درس دیتی ہے کہ صبر و استقامت کا مقام کس طریقے سے امام علی مقام اور ان کے رفقا نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے قربان کی, اور اس دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون اطہر کو پیش کیا. اور آج یہ شجر اسلام اتنا تنا ہوا ہے کہ دنیا کی گوشے گوشے کے اندر اسلام کی شاخیں بلند ہیں. اور پھر یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ یہ پریکٹس صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. جب ہم حسینیت کے کانسیپٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو صرف نہ صرف مسلمان بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی پرسنالٹی کو, جیسے کہا اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی, اتنا جو ہے وہ سب کچھ, تو دنیا فالو کرتی ہے اس کو. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ ایک پیٹرن لے کر آئے مشعل رابر ہیں. آپس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن سجاد سے پہلے کوئی کلام سن لیتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی سجاد سنائیے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے ان کی والدہ جناب ام رباب نے کچھ وصیتیں کی, اس حوالے سے نوحے چند شعر کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں. زنداں سے جب رہا ہوئے سادات کربلا, ماں نے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا, زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ, اٹھو سکینہ چلیں کربلا, اٹھو سکینہ چلیں کربلا, چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا, اٹھو سکینہ چلیں کربلا, مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم,
यारियां हमारी में बैठे हैं अहले अज़ा रे गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता उठो ओ सकीना चले करबला वो पहले के जैसी तो गुर्बत नहीं ऐ बीबी हमारी वो हालत नहीं तुम्हें शामियों से अब मेरी जान कफन मांगने की ज़रूरत नहीं रे लो मिल गई है। वेलकम बैक इन सिटी एट 10 बात कर रहे हैं हम आज आलम के हवाले से और इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई भी शख्स कि प्यासा कहें जिसे क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हवाए ज़ुल्म सोचती है किस भंवर में आ गई। हवाए ज़ुल्म सोचती है किस भंवर में आ गई। वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीं। ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीं। ज़ुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। और जब भी ज़मीरो ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। यकीनन बिल्कुल जामे बात है। पर्सनालिटी भी डिस्क्राइब हो गई आपकी। और फिर वही वाली बात कि जिस तरफ मैं आना चाह रही थी ना आपा कि देखें अभी इस वक्त दौर हाज़िर में हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है वाक़या करबला से। बहुत मुश्किल हालात हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। बहुत जो है वो क्रूशल सिचुएशन भी है। हम देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, गज़ा में, उम्मत मुस्लिमा की मुत्तहिद ना होने की वजह से। तो यकीनन ये करबला का मैदान हमें सिखा रहे हैं। वाक़या करबला और इमाम हुसैन हमें सिखा रहे हैं कि अगर हक़ और बातिल की जंग हो तो हमें कायम रहना है हुसैन की तरह, फिर सब चीज़ें पीछे छोड़ दें। देखिए पहली बात है कि सौदा हो जब भी आपकी ज़िंदा ज़मीर का कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारे अंदर एक हुर्रियत आ जाती है, एक आज़ादी जाग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं किसी और की बात नहीं करती, इसलिए कि जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ थे, तो महात्मा गांधी ने एक एजिटेशन, एक तहरीक का आगाज़ किया कि जिसके ज़रिए तहरीक आज़ादी जिसका नाम रखा। तो उस तहरीक में उन्होंने सिर्फ 72 सोल्जर्स लिए। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी स्टेट अंग्रेज़ों की कि कहते हैं कि ताज बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था और सिर्फ 72 सोल्जर्स लिए। तो महात्मा गांधी एक बुत परस्त इंसान थे, मगर वो कहते हैं कि अदद की क़िल्लत को ना देखो, अदद की निस्बत को देखो। इसलिए कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद के इतने बड़े लश्कर से लड़ने के लिए गए थे तो वो 72 अफराद को लेकर गए थे। और वो 72 अफराद जो कि लश्कर की शराइत पर पूरे नहीं उतरते, यानी उसमें अभी भी अपने मज़ाहिर जैसे बूढ़े भी शामिल हैं और हज़रत अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसे इमाम अली मकाम गहवारे से उठा कर ले गए थे। तो ये वो। और एक बात जो कि मैं कहना चाहती हूँ कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक अजीम कुर्बानी मक़तल करबला में दी। हल में नासिर यंसुरना की सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की, मगर इसके बावजूद वो जो सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की थी वो किसके लिए बुलंद की थी? इसलिए कि इमाम अली मकाम हमें नज़र आता है कि मदीने से मक्के पहुँचे, मक्के से आज़िम इराक़ हुए। बहुत सारे अफराद जो थे जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो गए। इमाम अली मकाम हर कदम पे उनको बताते रहे कि देखो ये ना माल गनीमत है, ना किश्वर कुशाई है, ना सल्तनत का मामला है, ना इख्तियार और इक़्तिदार का मामला है, बल्कि ये मौत का सफ़र है। और इमाम अली मकाम ने शब आशूर भी चिराग खैमा को गुल कर दिया, बुझाया एक दिया शहने 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परीशा है, बुझा क्या था जला क्या है। तो इमाम अली मकाम ने कहा कि आने वालों के लिए रास्ते बंद हैं मगर जाने वालों के लिए रास्ते खुले हुए हैं।
میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، اور جو بھی جا سکتا ہو وہ چلا جائے، اور اسی لیے شمع کو گل کیا تھا تاکہ کسی کو ایک دوسرے سے شرم بھی نہ آئے۔ اور امام علی مقام مقتل کربلا میں حل میں ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جبکہ مولا جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ تمام کے تمام شہید ہو چکے تھے۔ سامنے تو لشکر اشقیہ تھا، لشکر یزید تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھا، مگر یہ جو صدائے استغاثہ بلند ہو رہی تھی یہ ہمارے واسطے بلند ہو رہی تھی۔ 14 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی مظلوم کے خلاف بات ہوئی ہے، مظلوم کے لیے بات ہوئی ہے اور ظالم کے خلاف بات ہوئی ہے، وہاں پر امام علی مقام کا نام لیا گیا، کربلا معلی کا نام لیا گیا، اور حسینیت ایسا درس انقلاب ہے کہ ظالم سے بغاوت ہے عزاداری شبیر، مظلوم کی طاقت ہے عزاداری شبیر، کہ جب بھی چاہے کشمیر کی بات ہو، چاہے غزہ کی بات ہو، چاہے بحرین کی بات ہو، چاہے یمن کی بات ہو، کہیں پر بھی جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر حسینیت کا نام آئے گا۔ مفتی نعمان صاحب، یہ جو بات ہے حسینیت کا نام آئے گا، سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ظلم و جبر جانتے بھی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم باتیں بہت کر رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں سب کچھ، لیکن حقیقی معنوں میں امت مسلمہ ہو، ہمارے علماء اکرام ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، بطور پوری امت میں بات کر رہی ہوں، کیوں یہ فیکٹر مسنگ نظر آ رہا ہے؟ جتنا جوش اور جذبہ ہم نے اس وقت دیکھا، ٹھیک ہے نہیں آ سکتا، وہ شاید وہ پرسنالٹیز ہی اتنی اسٹرانگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی خصوصی خصوصیات ہی رکھی تھی، لیکن کچھ تو ایسنس نظر آئے بطور مسلمان۔ اس کی میجر ریزن اگر ہم ڈسکس کریں اس دور کے اندر تو وہ ہم یہ ایک جملے کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے دوری۔ اس وقت ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں صرف اپنی زبان تک، اپنے عمل کے اندر اس کی روشنی کو نہیں ڈال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلم کو کیٹیگرائز کیا جائے تو 2 میجر ٹرمز کے اندر بات کر سکتے ہیں، مسلم بائی چوائس اور مسلم بائی چانس۔ اگر دیکھا جائے جو میجورٹی آف دا مسلم ہے، دے بائی چانس، بائی دا بلیسنگ آف اللہ المائٹی، کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہمیں ثابت کر بھی دے اس دین پر، یہی ہمارے لیے برکت ہے۔ اچھا، مسلم بائی چوائس جو خود اس دین کو حق سمجھ کر ایکسیپٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر، ان کا عمل ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ دین کو سمجھ کر اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی 2 باتیں کہ کس طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے امام حسین کے اسوے کو اپنانے کے لیے۔ تو دیکھا جائے جہاں پر بھی حق اور باطل کی بات ہوگی وہاں پہ حسینیت کا علم سب سے اوپر ہوگا۔ پتہ ضرور چلے گا کہ جہاں پر کوئی باطل کھڑا ہوا ہے تو وہ یزیدی افکار کا شاہکار ہے، اور جو حق بیان کرے گا وہ حسین کا غلام ہے۔ امام علی مقام نے کربلا معلی کے اندر ایک بہت بڑی داستان رقم کر دی۔ ایسے ہی تو نہیں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مطلب جب جب کربلا کا ذکر ہوگا یوں سمجھیں گے اسلام کے اندر ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے، اسلام دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے، اس کی چیزیں دوبارہ روشن اور عیاں ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور وہ یہی بات تھی کہ امام علی مقام نے بتایا کہ کتنی ہی پریشانیاں ہوں، تم نے سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہی بات پروردگار نے قرآن کے اندر ایکسپلین کی، سورہ بقرہ کے اندر پروردگار نے بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے بتایا کہ ہم ان قریب تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، یعنی تمہارا ایگزام ہوگا، تمہیں ٹیسٹ کریں گے۔ یا اللہ کس سے کریں گے؟ خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، ثمرات کے کمی ہونے سے، اور جانوں و مالوں کے نقصان ہونے سے۔ یہ ساری چیزیں کربلا کے اندر رکھ کے دیکھیں کہ یہ پوری ایگزامپل کربلا کے اندر فٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں کربلا میں موجود تھیں۔ پھر دیکھیں امام پاک کی ثابت قدمی کیا تھی، وہی بات جو نانا سے ہوا تھا، جو وعدہ نانا سے ہوا تھا اس کو وفا کرنا تھا کہ نانا جان آپ کے دین کی آبیاری کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے گی تو دیں گے، اور ہنسی خوشی دیں گے، اور اس دین کی سربلندی کے لیے کر کے دیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ ہم نے عذر کیا بنایا ہوا کہ طاقت نہیں ہے، جبکہ اگر واقعہ کربلا کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جو یزیدی لشکر ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی طاقت، ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ 72 لوگوں کا لشکر، اور پھر اس میں کون لوگ شامل، کتنی کم نوجوانوں کی فورس، کتنے کم جو ہے وہ سارا ویپن، تو یہ سارے نامساعد اور کہتے ہیں نا انفیوریبل کنڈیشنز میں بھی نکل گئے۔ ہم لوگ سب انتظار کرتے ہیں فیوریبل کنڈیشنز کا، جنگ بھی ہو، بحث بھی ہو، کسی کانفرنس میں بھی جانا تو فیوریبل کنڈیشنز میں ہی جائیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب ہمیں مسنگ ہے۔ تو کیا آپ بھی اگری کرتی ہیں آپا اس بات سے کہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے دوری ہے اور ہم اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اس ایسنس کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ بزدلی ہے،
اس لیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی کنڈیشنز پر دیکھتے ہیں کہ ہماری کنڈیشنز ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت امام نے 28 رجب کو رخصت سفر مدینے سے اختیار کیا تو مولا نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ نہ میں لشکر کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں سلطنت کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اختیار کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ ہم اسلام کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا میں اسلام کو خود اڈاپٹ کر سکتی ہوں. اگر میں 60% اسلام پر عمل کر سکتی ہوں تو میں اسی کو مکمل اسلام سمجھتی ہوں. آپ اگر 80% عمل کر سکتی ہیں تو آپ اسی کو مکمل اسلام سمجھتی ہیں. اگر کوئی 70% اسلام کو سمجھتا ہے تو وہ اسی کو مکمل اسلام سمجھتا ہے. لیکن اسلام 100% کا نام ہے. اور امام حسین علیہ السلام جس وقت یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ علل اعلان حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، حلال خدا کو حرام قرار دے رہا تھا، تو امام علی مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. حسین ابن علی نہ کھڑے ہوتے تو کون کھڑا ہوتا؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے اپنے گھر کو چھوڑا، سر بھی کٹا دیا، گھر بھی لٹا دیا، اور اس کے بدلے میں دین حق کو بچا لیا. شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اس حسین. بات وہی ہے نا سروت آپا، جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں وہی والی بات ہے نا کہ ہم نے دین کو صرف آسانی تک تو محدود کر لیا کہ ہم نے یہ کہا کہ جی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت آسانیاں ہیں، آپ اس میں مولڈ ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے دوسرا پرسپیکٹو جو سورہ بقرہ کا ذکر کیا آپ نے، سورہ بقرہ میں علل اعلان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں ظلم اور جبر ہو وہاں آپ جہاد کرو گے، وہاں آپ آواز اٹھاؤ گے، وہاں اس کو ختم کرو گے، اس کا خاتمہ کرو گے. تو اس کے لیے تو اتنے ایگریسو اسٹیٹمنٹس بھی تو ہیں، ہم وہ سب بھول گئے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ پک اینڈ چوز پالیسی جو ہے نا وہ ہم نے اس وقت اپنا لیے اپنے ایزی ایکسس اور ایزی وے آؤٹ ڈھونڈنے کے لیے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن سجاد سے پہلے کچھ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، ارے اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. ارے سامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، ہے دے دو میری بہن کو ردا، ہاں دے دو میری بہن کو ردا. Back in City at 10
بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ کے حوالے سے، اور پھر فلسفہ شہادت کے حوالے سے، اور پھر فلسفہ جو ہے اسلام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جانے سے پہلے جس طرح میں بات کرتی ہوں مفتی نعمان صاحب کہ ہمیں یہ چیز ضرور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق اور باطل کے خلاف جنگ کا اعلان، اور پھر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، آواز اٹھانا۔ تو یقیناً یہ ہم نے سب کچھ واقعہ کربلا میں بہت زیادہ جو ہے اس پر نظر بھی آتا ہے، دین میں بھی اس کی اہمیت ہے، قرآن میں بھی اس کی اہمیت بار بار وضع کی گئی ہے۔ صرف سورہ بقرہ نہیں، سورہ حجرات پہ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، دیگر صورتوں میں بھی ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بار بار تکرار نظر آ رہی ہے اس بات پر۔ بالکل اسی وجہ سے کہ اسلام دین کیا ہے، دین امن کا ہے، دین حق کا ہے، دین سچائی کا ہے۔ تو ایسے کریکٹر بھی پلے ہونے چاہیے نا جو آپ کو اسلام کی تعلیمات کو پریکٹیکل لائف کے اندر پٹ کر کے دکھائے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو ذات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت سب کی۔ اب یہی ساری چیز کربلا کے واقعے کے اندر ہم دیکھیں تو بالکل امام علی مقام اور ان کے رفقا نے یہی تربیت تو سکھائی ہے آنے والی جنریشن کو، اہل ایمان کو، کہ دیکھو کتنی ہی آزمائش پریشانی ہو، آپ نے صبر کے دامن کو، امن کے دامن کو اور حق کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن پروردگار کے دین کی آبیاری کے لیے خون دیا، لیکن اس دین کو بدلنے نہیں دیا۔ یہی تو ایک جنگ تھی۔ وہ یزید چاہ کیا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے اور ایک نیا دین لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے۔ تو امام علی مقام ایک سخت چٹان بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہی بات کہ انہوں نے اپنے تعداد کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا یہ مجھ سے کتنے فیتھفل ہیں، کتنے یہ میرے فالوورز ہیں، کتنے پکے میرے ساتھ چلنے والے ہیں۔ ان سب نے لبیک کہا۔ امام علی مقام نے اپنی آخری رات کے اندر کیا کہا؟ یہی تو خطبہ دیا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ اپنے گھر لوٹ جائے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ میری جان کے پیاسے ہیں۔ لیکن سب نے یہی کہا کہ امام آج تو وقت آیا ہے اپنے ایمان کے امتحان دینے کا۔ آج اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کل آپ کے نانا جان کو کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ سب ثابت قدمی سے امام کے ساتھ کھڑے رہے، اور امام نے آخری وقت کے اندر کیا کام کیا؟ دو میجر کام کیے۔ پوری رات تلاوت کلام پاک کی، اور جب ان کا وقت شہادت آیا تو اس وقت وہ نماز کی حالت میں۔ تو امت کو سیکھنا چاہیے کہ امام ہمیں تربیت کیا دے کے گئے۔ آج بحیثیت امت ہم نے تلاوت کلام پاک کو چھوڑ دیا، اور قرآن جس وجہ سے نازل ہوا تھا اس آرگومنٹ کو تو ہم بالکل بھلا چکے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تھا کہ ہمیں حق کی طرف بلائے، ہمیں ہدایت عطا کرے، ہمیں رب کے قریب کرے، ہمیں دنیا اور آخرت کے معاملات کو سمجھائے، اور ہمیں صحیح کامیاب زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہی بات تو پروردگار نے قرآن میں بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان میں اس کلام پاک کو نازل کیا تاکہ آپ ہدایت کی طرف آ سکیں۔ تو وہ ہدایت کس طریقے سے ملے گی؟ ہر وہ پرسنالٹی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا کرتی رہی، اور یہی کام امام علی مقام نے کربلا کے واقعے سے ہمیں سکھایا۔ نہیں، اب آپ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ قرآن نے ہمیں کیا سکھا رہا ہے، لیکن یہ تو ہم سب سیکھنے، وہ آپ کی پرانی والی بات پہ چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ بائی چوائس اور بائی جو ہے نا وہ برتھ جو ہے وہ آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم نے تو قرآن کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا نا، جس طرح سے ہمیں سیکھنا ہے، جس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ پھر پریکٹیکل ایگزامپلس بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ کیوں اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا گیا، یا کیوں امام حسین جو ہے وہ اتنی شد و مت کے ساتھ نکلے اور جو ہے وہ اتنی عظیم قربانیاں دیں۔ بات تو وہی نا آپا کہ ہم نے اتنی دوری اختیار کر لی کہ جو اصل اس کا ایسنس ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، ہم فرما کیا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہم سے یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع حضرت انسان ہے، یعنی جہاں پر بھی مخاطب کیا گیا وہ انسان کو مخاطب کیا گیا۔ پروردگار عالم نے اتنی بڑی کائنات کو، اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا اور انسانوں کے لیے تسخیر کر دیا کہ مسخر کرو، چاہو تو سمندروں میں جاؤ، چاہو تو فضاؤں میں جاؤ۔ تو ہم کو سب سے پہلے پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت کے راستے کو اپنانا ہے، لیکن ہدایت کا راستہ جو ہے یہ ایک بڑا مشکل راستہ ہے، اس لیے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا بہت آسان ہے، کہ کھانا پینا سونا جاگنا بہت آسان ہے، لیکن جب خیر اور شر کی بات آیا کرتی ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یعنی خیر اور شر کا سلسلہ ازل سے لے کر اب تک چل رہا ہے، اور ہم کو ایک راستے کو اپنا لینا ہے۔ علماء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ، اب ہو سکتا ہے وہ آج کل کا زمانہ جو قرب قیامت سے ملا ہوا،
فرمایا کہ صرف 2 راستے رہ جائیں گے، 2 خیمے رہ جائیں گے، 2 آپشنز رہ جائیں گے، ایک حسینیت کا راستہ ہوگا، ایک یزیدیت کا راستہ ہوگا. چاہے تو آپ حسینی راستے پہ چل پڑیں، چاہے تو آپ یزیدی راستے پہ چل پڑیں، آپ کی اپنی بالکل اپنا آپشن ہے. ہم جوش ملی آبادی شاعر انقلاب کے طور پر مشہور تھے، تو وہ شروع میں لا مذہب تھے، دہریے تھے. تو ایک جب خاص عمر کو پہنچے تو وہ مجالس میں بھی آنے لگے، مرثیہ بھی پڑھنے لگے، گریہ بھی کرنے لگے، امام حسین علیہ السلام پر آنسو بھی بہانے لگے. تو کسی نے تنزن کہا کہ آپ تو خدا کو نہیں مانتے تھے، کہا حسین کی مجلس میں آنے لگے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ حسین کے سجدہ آخر نے مجھے خدا تک پہنچا دیا. تو یقین کریں کہ یہ جو سجدہ آخر ہے، تیرے شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا سر بھی تسلیم محبت پہ ہلایا نہ گیا، اگر اس ایک سجدے کو میں اور آپ سمجھ لیں تو ہمارے لیے تمام تر مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور کیونکہ چہلم کا پروگرام ہے لہٰذا ہم چہلم پر آتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کنبے کو زندان میں مقید کر دیا گیا، اور زندان میں جب جناب سکینہ کی ننھی سی لاحت بن گئی اور لوگوں نے جا کر یزید سے کہنا شروع کیا کہ اب تو اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے قید میں مرنے لگے ہیں، اب ان کو رہائی عطا فرما دے. تو انقلاب کا ڈر تھا، لہٰذا یزید نے امام سید سجاد کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لیجئے. امام سید سجاد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اپنے بابا کا خون بہا لینے والا، اس لیے کہ بابا کا خون بہا تو تم نانا رسول خدا کو دینا جنہوں نے زبان چسا کر پالا ہے، بابا کا خون بہا تو تم میری ماں دادی فاطمہ زہرا کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو بہت ساری فیکٹریاں سرگرم عمل ہو جاتی ہیں جو کہ دھو دھلا کر یزید کو پاک و صاف کر دینی. لیکن یہ جملہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یزید قاتل حسین تھا، کیونکہ خون بہا کون دیا کرتا ہے؟ قاتل دیا کرتا ہے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حداد کو بلایا گیا اور جناب سید سجاد کی زنجیریں کٹی ہیں. اور اس کے بعد جب امام سید سجاد واپس قید خانے میں گئے ہیں تو جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹا یزید کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ پھپھی اماں رہائی مل گئی ہے. جناب زینب نے فرمایا کہ وہ سکینہ جسے رہائی کی تمنا تھی وہ تو قبر میں سو گئی، اب رہائی کا کیا کریں گے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے، میں اپنے بھائی کو رو ہی نہیں ہوں. دل کھول کر تو قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو گیا، فرش عزا بچ گئی، یہاں پر تبرکات آئے، یہاں پر سر آئے، ایک داستان عظیم ہے. اور اس کے بعد امام سید سجاد مدینے کی طرف روانہ ہوئے، کربلا حسین سے روانہ ہوئے. اور عین چہلم کا وہ دن تھا کہ جس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنا قافلہ لے کر کربلا معلیٰ میں آئیں، اور میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا تلک یہاں نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں. سجاد مولا عباس کی مصیبت کے نوے سے چند شرح سماعت ہوں. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، در عالیہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، در عالیہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. ارے کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے،
زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ وقت چونکہ قلیل ہے اور چالم امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کے سلسلے کو اب سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہی بنیادی بات جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج ہمیں فلسفہ شہادت کو سمجھنا ہے، فلسفہ اسلام کو سمجھنا ہے، فلسفہ دین کو سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل بھی کرنا ہے۔ کیسے مفتی نعمان صاحب؟ بالکل، اسلام کی تعلیمات دیکھی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کس طریقے سے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ سب اسلام، جو کیا وہ سب اسلام، جس چیز سے انہوں نے روکا وہ سب اسلام، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ سارا اسلام۔ اب اسلام کے اندر اگر کہیں آپ کو پیغام دیا جائے تعلیم کا تو آپ اس کی تعلیم کو عام کریں، کہیں آپ کو پیغام دیا جائے عمل کر کے آگے پیش کرنے کا اپنے آپ کو، تو آپ نے اپنا آپ کو آگے لے کر آنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں درس کربلا کے اندر بجا ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات کے ذریعے بھی امت کی تعلیم فرمائی، اور پھر اپنے کردار کے ذریعے بھی امت کی تعلیم فرمائی، اور لوگوں کو دونوں باتوں کو سمجھا دیا کہ جہاں پر وقت ہو تعلیم کا وہاں پر تعلیم دینی ہے، اور جب وقت آ جائے اپنی جان دینے کا تو رب کی بارگاہ میں اپنی جان کو بھی پیش کرنا ہے اور اس کے دین کو بچانا ہے، اور اس دین کو کما کانا حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے، جو ایک مسلمان کا حق ہے۔ عمل بھی کرے، اس کی تعلیمات کو آگے بھی پہنچائے، اور لوگوں کے آگے اپنا کریکٹر اس طریقے سے پلے کرے جیسے کہ امام علی مقام نے پلے کر کے بتایا کہ اگر کوئی مشکلات بھی آ جائے تو آپ نے دامن الہی اور تعلیمات الہی کو تھام کے رکھنا ہے اور حضور کے دامن کے اندر اپنی امان کو پانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جی آپا۔ میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ امت غافل ہے، امت خاموش ہے، اور ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب سیرت پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے بچپن کا تذکرہ تواریخ میں بہت زیادہ ملتا ہے، کتابوں میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ آپ اپنے نانا کی آغوش میں رہا کرتے تھے، اور کس طریقے سے جوانان جنت کے سردار اور نانا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں پہ کتنے زیادہ مہربان تھے۔ اور اس کے بعد ہمیں جا کر کربلا کا واقعہ ملتا ہے، درمیان میں بالکل خاموشی ہے۔ کہاں امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے، وقت کے امام تھے، کیوں امت خاموش رہی اور کیوں نہیں امت نے سوال کیا؟ امام، میں بالکل بجا طور سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کی کوئی چیز ہوا کرتی ہے تو وہ اس کی خاطر بہت قربانیاں دیا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کوڑا پھینکا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، اور ان کا لایا ہوا دین جو کہ 23 برس کی مکمل محنت سے پہنچایا گیا تھا، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے، اور سن 61 ہجری کا یہ واقعہ 50 برسوں میں حلال خدا کو حرام بنائے جانے لگا، جائز کو ناجائز بنانے لگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے تو کون کھڑا ہوتا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی، اپنا سر بھی کٹا دیا، گھر بھی لٹا دیا، مگر دین حق کو بچا لیا۔ بالکل ایسے آپ نے کہا نا امت خاموش ہے، لیکن اس امت کی خاموشی کا جواب یہ ہے کہ زندہ ہے حسین، اس کا ہے کردار بھی زندہ، زندہ ہے حسین، اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ ہیں تو عزادار بھی زندہ۔ ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، انتہا نیزے پہ بلند سر گونج رہا ہے بس ایک ہی نام،
گونج رہا ہے بس ایک ہی نام حضرت امام حسین علیہ السلام. تاریخ میں اس جیسا نہ انسان ملے گا, ایسا نہ کوئی عاشق رحمان ملے گا, نہ کوئی ایسا کوئی شاہ شہیداں ملے گا, نہ کوئی ایسا صبر کا سلطان ملے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور اس کا پاسباں دی پناہ مصطفیٰ کا ترجمہ گونج رہا ہے بس ایک ہی نام حضرت امام حسین علیہ السلام. ہر دل میں غم سید ابرار ملے گا, ہر دور میں مظلوم کا غمخوار ملے گا, ہر قوم میں شبیر کا زوار ملے گا, ہر ملک میں مولا کا عزادار ملے گا. ہر جگہ مومنوں کے درمیان ہے صدا دھڑکنوں کے درمیان گونج رہا ہے بس ایک ہی نام, گونج رہا ہے بس ایک ہی نام. شبیر کا دل دیکھے ذرا زمانہ دیکھے, واللہ کہا تھا جو وہی کر کے دکھا دیا. خوشنود یہ خالق میں بھرے گھر کو لٹا دیا, خوشنود یہ خالق میں بھرے گھر کو لٹا دیا. نیزے پہ بھی آیا تو اسی شان سے آیا, نیزے پہ بھی آیا تو اسی شان سے آیا. بادشاہ ہے دلوں کا بادشاہ, بادشاہ ہے دلوں کا بادشاہ. چھا گیا دو جہاں پہ چھا گیا, گونج رہا ہے بس ایک ہی نام حضرت امام حسین علیہ السلام. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب, اے شہر مدینہ. بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے, گھر بار لٹا کے. دیوار بڑے کفر کی کھو آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. ہو جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام, کیا خوب ہے انعام, کیا خوب ہے انعام. ارے نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ.